بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی چھٹی سورت سورہ انعام ہے۔ اس کے اندر 160 پر 5 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سے پہلے لگاتار جو 4 سورتیں آئی، چاروں صورتیں مدنی تھی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ لیکن سورہ انعام مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورت میں 3 عنوان زیادہ واضح ہوتا ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ انہی مسائل کو مختلف انداز سے سمجھایا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی توحید کو، یعنی اللہ ایک ہے، خالق، مالک، رازق، پروردگار اللہ ہے، اسے سمجھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آخرت کو بتایا گیا، مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ سورہ کا نام انعام ہے۔ انعام کا معنی جانوروں کے ہیں، چوپایوں کے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں بعض جانوروں کو لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ بعض اونٹ کو کہ لوگ طے کر لیتے تھے کہ اس پر بوجھ نہیں اٹھانا ہے، یہ اونٹ کو نہیں کھانا ہے۔ جیسے ہمارے برادران وطن ہی اللہ ہدایت دے، گائے کو بہت مقدس بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے خرافات تھے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اس کو رد کیا، چونکہ اس کے اندر انعام، جانوروں کا تذکرہ آیا، اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے، وہ پوری صورت چند آیتوں کو چھوڑ کر ایک ہی وقت میں مکۃ المکرمہ میں اس شان کے ساتھ سورہ انعام کا نزول ہوا۔ 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ میں آئے تھے۔ اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، اللہ کی تعریف سے ہے۔ تعریف کوئی کسی کی کرے، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ وہی پروردگار ہے، وہی خالق، مالک، رازق ہے۔ اسی نے آسمان کو، زمین کو، اجالا کو، اندھیرے کو، مجھے، آپ کو، کرونا وائرس کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے یہ صورت کی ابتدا ہے۔ اس میں یہ بتانا ہے، کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کی شان میں کچھ کمی ہونے والی نہیں۔ وہ اپنے شان کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری آخرت بنے گی۔ تو پہلی آیت کے اندر ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح اندھیرا، اجالا، نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اسے کھول نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو بھلائی دینا چاہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، وہی ہوا ہے، وہی ہوگا۔ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک معمولی کیڑا، وائرس جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے، اللہ نے اس کو بھیج دیا۔ پوری دنیا، کیا امریکہ، کیا انگلینڈ، کیا چائنا، کیا انڈیا، پوری دنیا گھٹنا ٹیک دیے ہیں، آج تک اس کا علاج نہیں مل گیا۔ لاکھوں لوگ کیا ہے پریشان ہیں، ہزاروں مر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ اگر کسی کو نقصان دے، اسے کوئی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کسی کو بھلائی دے، وہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے۔ اس صورت کے اندر یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود پہچانتے تھے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی صحیفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے نبی کو پہچان لیے، صرف ناک کے مسئلے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں نہیں آئے، قریش میں سے آ گئے، عرب میں آ گئے، اللہ کے نبی کو پہچان کر انکار کر دیا۔ اللہ اسے کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے یعرفونہ
कमा यारिफून अबनाअहुम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसा बाप अपने बेटों को पहचान लेता है। इस सूरत के अंदर बताया गया आयत नंबर 32 में, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबन व लहव, ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। अल्लाह जैसे चाहे करता है, उसके कब्जे कुदरत में ये पूरी दुनिया है। ये दुनिया अचानक खत्म होने वाली है। मच्छर के पर के बराबर भी इसका अल्लाह के पास मकाम होता। गैर मुस्लिमों को, अल्लाह के दुश्मनों को, अल्लाह को ना मानने वालों को एक घूंट पानी नहीं देता। असल आखिरत है, वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, ईमान वालों के लिए, डरने वालों के लिए आखिरत की ज़िंदगी वो असल ज़िंदगी है। अल्लाह हमें दुनिया में जब तक रखे, आफियत के साथ रखे, आखिरत की हमेशी की ज़िंदगी अता फरमाए। जिसे बताया गया मक्की सूरत है, मुख्तलिफ अंदाज से तौहीद को समझाया गया। अल्लाह ताला फरमाते ही आयत नंबर 40 पर 6 में, कुल अराइतुम इन अक़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, बहुत डरने की बात है। अल्लाह कहता है अगर हम तुम्हारे आंख की रोशनी को छीन ले, या कान की समात सुनने को ले ले, या तुम्हारे दिल में मोहर लगा दें, कौन है अल्लाह के अलावा, मन इलाहुन गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है, किसकी ताकत है कि उसको वापस लाए। अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह ही के खजाने में सब कुछ है। आयत नंबर 50 पर 9 में फरमाता है, व इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास गैब के खजाने, सारा गैब अल्लाह ही के पास है। गैब का इल्म, क़यामत कब आएगी, कल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ला यालमुहा इल्ला हु, नहीं जानता है कोई सिवाय अल्लाह के। व यालमु मा फिल बर्रि वल बहरी, अल्लाह जानता है जो कुछ खुश्की में है, जो कुछ समंदर में हो रहा है। इतना ही नहीं, अल्लाह हमारा ईमान बनाए। कैसी आयत है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, नहीं गिरता है कोई पत्ता, वरक़न, वरक़तुन, वरक़ कहते हैं अरबी में पत्ते को, दरख्त से, झाड़ से जो पत्ता गिरता है उसे भी अल्लाह जानता है। और इसी तरह रात के अंधेरे में, जमीन में, सूखे जगह में, जहां भी जो कुछ होता है वो सब का इल्म अल्लाह ही के पास। इतना बड़ा जो वायरस फैला हुआ है, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग मुतासिर हो गए, ये अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में, जब वो चाहेगा खत्म करेगा। किसी के कब्जे कुदरत में कोई चीज नहीं, हर एक का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही पर हमें भरोसा करना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा भी इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, कौम को मुख्तलिफ अंदाज से समझाया। कौम में बाज़ लोग इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम में सितारों की इबादत करते थे, बाज़ चांद की, बाज़ सूरज की। उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से समझाया। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, रात में सितारों को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम की ज़बान से कहा, गोया खाला हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। जब वो छुप गया, कहा ये छुपने वाला खुदा कैसे हो सकता है। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, जब चांद को पूरी शान के साथ निकलते हुए देखा, कहा ये मेरा रब है। जब ये भी छुप गया, कहा ये मेरा रब कैसा होता है जो सूरज की रोशनी आए तो छुप जाता है। सुबह दिन में सूरज निकला, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन, जब चमकता हुआ सूरज निकला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, बड़ा रब है। फलम्मा अफलत, जब रात में मगरिब में वो भी गुरूब हो गया, कहा इसे कैसे खुदा कह सकते हैं जो डूब रहा है, जो खत्म हो रहा है। खुदा कौन है, उसकी ताकत क्या है। फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा, मैंने अपना चेहरा रुख उसकी तरफ कर दिया जिसने आसमानों जमीनों को बनाया है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज से कौम को समझाया, यकीन की तरफ बुलाया। वलो अन्नना के अंदर भी सूरह अनाम की बाज़ आयतें हैं।
اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اس کے اندر فرماتا ہے اگر قوم کے مطالبے پر فرشتوں کو اللہ اتار دیتا. قوم کہتے تھے فرشتے آئیں، جبرائیل ہمیں نظر آئے، یا مردے بات کریں. اللہ کہتا اگر مردوں کو بھی ہم بات کروا دیتے جن کو ہدایت نہیں، توفیق نہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کے اندر، سورت کے اندر آیت نمبر 120 کے اندر ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلے گناہ چھپے گناہ. بزرگان محترم، میری مائیں بہنوں، بہت اہم آیت ہے. گناہ عام ہے، آج بھی گناہ کرنے والا گناہ کر رہا. اللہ ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، گناہ کی نفرت عطا فرمائے. اللہ کی نافرمانی بہت بری چیز ہے. اللہ کہتا ہے ظاہری گناہ باطنی گناہ. ظاہری گناہ جو زبان سے ہوتا ہے، مار دیے، گالی دے دیے، شراب پی لیے، فلاں کر دیے، اللہ کہتا ہے اسے بھی چھوڑو. باطنہ، دل کو پاک کرو، کینہ، کپٹ، جلن، حسد، اس سے بھی دل کو پاک کرو، تب ایمان مضبوط ہوگا. اب دیکھ لوگ شراب پینے کے لیے جا رہے ہیں، قطار کے قطار لائن میں کھڑے ہیں. اللہ معاف فرمائے کتنے مسلمان ان قطار کے اندر کھڑے ہوئے. رمضان کا مہینہ ہے، ابھی گناہ کی نفرت نہیں آئی ہے، رمضان کی محبت نہیں آئی ہے. یہ تو اللہ ہدایت دے. شرابی وہ نظر آ رہا ہے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. میں کیا گناہ کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کیا گناہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، سچی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے گا. اسی صورت کے اندر 150 پر 3 کے اندر ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کے نبی کے زبانی اللہ کہتا ہے یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس راستے پر چلو. ہاذا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا قرآن پاک یا یہ سورہ نام. اس کے اندر توحید کی، ایمان کی، یقین کی باتوں کو اللہ نے بتایا. اگر غور کرو گے سیدھا راستہ ملے گا. اگر اس راستے کو چھوڑو گے، دوسرا راستہ اختیار کرو گے، وہ جہنم پہنچانے والا راستہ ہے. اسی صورت کے اندر 160 کے اندر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. یہ ایک نیکی کریں گے اللہ ایک نہیں دے گا، 10 عطا کرے گا. کتنا بڑا مہربانی، کم سے کم ہے، اور اخلاص بڑا ہوگا نہ جانے اللہ کتنا دے گا. آگے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی کرے گا، برائی کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، لکھا نہیں جائے گا. برائی کا ارادہ کیا پھر توبہ کر لیا، نیکی لکھی جائے گی. اللہ اکبر. اگر گناہ کر دیا توبہ کر دے تو معاف کر دے گا، نہیں توبہ کیا تو یہ گناہ لکھا جائے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی کرے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زبانی کہلوایا. ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارا یہ اعلان ہو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں. اس صورت کی ابتدا الحمدللہ، الحمد سے شروع ہوا ہے، اور سورت کے آخر میں آیت نمبر 165 160 پر 5 کے اندر آخر میں ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ. اللہ بلا شبہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ابتدا اللہ کی تعریف سے ہے، ختم مغفرت کے لفظ سے ہے. ہم مغفرت کے عشرے میں گزر رہے ہیں. اللہ سے خوب معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. سورہ انعام کے اندر توحید بری جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نور عطا فرمائے، ہمارے ایمان یقین کو مضبوط فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.